खातून रात गए मोटरवे से क्यों गई, जीटी रोड के जरिए सफर क्यों नहीं किया। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने कहा, खातून को रवानगी से कबल गाड़ी का पेट्रोल चेक करना चाहिए था। सीसीपीओ लाहौर के बयान पर सोशल मीडिया पर शहरियों का रद्द-ए-अमल। दोहरी शहरियत वालों को बुरा भला कहना अलमिया है। कहा जाता है दोहरी शहरियत वालों को कोई ओहदा नहीं दिया जा सकता। वज़ीर आज़म ने डिजिटल रोशन अकाउंट पाकिस्तान की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, टैक्स का आधा पैसा कर्जों में चला जाता है। हुकूमत में आए तो अरबों डॉलर तिजारती खसारा था। ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का बड़ा असासा हैं। तामीराती शोबे में डिजिटल अकाउंट बेहतर काम करेगा। नवाज शरीफ ने सजा मुअत्तली और जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल किया। जमानत मनसूख करके की इजाजत दी जाए। एवन फील्ड रेफरेंस में नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सेक्रेटरी दाखिला और खारजा को कानून के मुताबिक जिम्मेदारियां अदा करने का हुक्म देने की भी इस्तदा। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा या नहीं, फैसला 15 सितंबर को होगा। ये बगैर नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत हो सकती है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब और ख्वाजा हारिस से दलाइल तलब कर लिए। शाहिद हक्कान का कहना था कि नवाज शरीफ सेहतियाब होकर ही वापस आएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस, सलमान शहबाज के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। शहबाज शरीफ बेटी जवेरिया के हमरा एहतसाब अदालत में पेश। हमजा को तबीयत बेहतर ना होने पर पेश ना किया गया। शहबाज शरीफ सफाइयां देते रहे। राना सनाउल्लाह की भी नैब लाहौर में पेशी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, रास्ता नहीं रोक सकते। मौलाना साहब सिर्फ और सिर्फ जलसा खेलेंगे। ये सारी एपीसी जलसे करेगी, कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाएगी जो पाकिस्तान की सियासत पे हावी हो। नून लीग से शहबाज लीग यानी शीन लीग इंशाअल्लाह अलग होगी और अपना अलग ग्रुप बनाएगी। नून लीग से शीन लीग 30 दिसंबर से पहले निकल आएगी। शेख रशीद की पेशगोई। मीडिया गुफ्तगू में बोले, नवाज शरीफ वापस ना आए तो अपोजिशन के हालात मजीद खराब होंगे। उनकी एपीसी जब भी हो, हुकूमत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। नैब का लाहौर में घर से करोड़ों की नकदी और बॉन्ड्स बरामद। महकमा एक्साइज लाहौर के ग्रेड 16 के साबिक मुलाजिम के घर से 33 करोड़ कैश और प्राइज बॉन्ड्स की सूरत में मिले। साबिक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ख्वाजा वसीमदार। सियासतदानों में इमरान खान सरे फहरिस्त। बरतानवी अखबार एशियन वर्ल्ड ने लिखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहरियों के लिए मौसर इक़दाम किए। ज़रूरतमंदों के लिए इमदादी फंड्स की फराहमी काबिल तारीफ इक़दाम था। सीपैक की बुनियाद पाक चीन बाहमी ताल्लुकात हैं। चीनी सफीर याओ जिंग ने प्रोग्राम हाट टॉक पाकिस्तान के दौरान कहा, सीपैक अथॉरिटी वन विंडो सर्विस देती है। 2 साल कबल सीपैक को दूसरे सेक्टर्स में बढ़ाया। चीनी सदर का दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहम और पाक चीन ताल्लुकात के एजेंडे में सरे फहरिस्त है। बलोचिस्तान तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन। जिला आवारान में भी तामीर और तरक्की के मनासिर। तालीमी दरसगाहों, अस्पतालों, मार्केटों और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत की तैयारी के मराकज़ का क़याम। पाक फ़ौज और FC बलोचिस्तान ने बलोच अवाम के दिल जीत लिए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इमारत ज़िले की मयारी दरसगाह में तब्दील। इलाके में बसरिया जनरेटर्स, बिजली की तरसील। पाकिस्तान में ज़ेरे तालीम 300 कश्मीरी तलबा की पाकिस्तान आमद। तालीमी सरगर्मियाँ बहाल होने पर तलबा खुशी से निहाल। भारत में पाकिस्तानी हिंदुओं की भी वतन वापसी। 14 पाकिस्तानी हिंदू वाहगा के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे। और ब्राज़ील की सर्फर माया गैब्रिया ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। पुर्तगाल के साहिल पर 73.5 फीट बुलंद लहरों पर सर्फिंग की। 2018 में 68 फीट लहरों पर सर्फिंग का रिकॉर्ड बनाया गया था।
اپنا جو پروگریس شروع کیا تو ان کو جو سب سے پہلے جو انویسٹمنٹ آئی ہندوستان میں بھی اور چائنا میں بھی وہ ان کے اوورسیز ان کی ایکسپیٹریٹ کمیونٹی تھی. ان کے جو باہر ہندوستان کے جو لوگ باہر کام کر رہے تھے اور چائنا کے لوگ باہر کام کر رہے تھے. تو ہم نے جس طرح اس ٹیلنٹ کو ہمیں جو اثاثے کو پاکستان میں جس طرح ہمیں ان کو لانا چاہیے تھا اور ان اب نیشن بلڈنگ میں جس طرح انہوں نے ہماری مدد کرنی تھی وہ بدقسمتی سے ابھی تک نہیں ہوئی. تو یہ ایک بہت بڑا پہلا قدم ہے اور بڑا قدم ہے بیکاز یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ یہ جو شروع کیا آج آپ نے یہ ایک موقع دیتا ہے پاکستانیوں کو پارٹیسپیٹ کرنے کا پاکستان کی بزنسز میں. ہماری جو ابھی بہت بڑا انیشیٹو ہمارا کنسٹرکشن کا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے 2 پروجیکٹس ہیں اور بھی بڑے ہیں. بادشاہ ڈیم بھی ہے, مومند ڈیم ہے. ہماری ML1 پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی ریلوے بنانے لگے ہیں. جو 2 نئے شہر بنا رہے ہیں, ایک بنڈل آئلینڈ سندھ کے اندر اور دوسرا راوی سٹی لاہور میں. یہ بہت میگا پروجیکٹس ہیں. ان سب میں ہمیں اوورسیز پاکستانیز کو ہم نے پارٹیسپیٹ کروانا ہے, انہوں نے شرکت کرنی ہے اس میں. ابھی حفیظ نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے چیلنجز کیا تھے. چیلنجز پاکستان کے سب سے بڑے یہ ہے کہ ہمارے اتنے قرضے چڑھے ہوئے ہیں کہ ہم جتنا بھی پیسہ اکٹھا کرتے ہیں تقریباً آدھا چلا جاتا ہے قرضوں کی قسطوں کے اوپر. تو جو ملک کے لیے پیسہ بچتا ہے وہ کافی نہیں ہے. تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم ویلتھ کریشن کریں. ہم اپنی ملک کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی اتنی کریں کہ ہمارے پاس پیسہ اتنا آ جائے کہ ہم یہ قرضے واپس کر سکیں. تو اس کے لیے بھی یہ جو ہمارا کنسٹرکشن کا پورا پیکیج ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ جو 2 بڑے شہر ہیں اس میں اتنی زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی ہو, کیونکہ کنسٹرکشن میں جیسی شروع ہوتی ہے 30 ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں جو کہ ایک دم چلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس سے جو سارا اکانومی کا پہیہ چلے گا اس سے انشاءاللہ جو ہماری ریونیوز بڑھیں گے, ویلتھ کریٹ ہوگی اور انشاءاللہ اس سے پھر ہم قرضے واپس کرنے کی ابیلٹی رکھیں گے, ہمارے پاس صلاحیت ہوگی. اور دوسرا جو ایشو انہوں نے بات کی وہ یہ کہ اس ملک میں جو ہماری جب گورنمنٹ آئی تو سب سے بڑا ٹریڈ گیپ تھا. امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر $40 ارب کا گیپ تھا. ہم $20 ارب کی ایکسپورٹ کر رہے تھے اور $60 ارب کی امپورٹ کر رہے تھے تقریباً. تو یہ اتنا بڑا تاریخی جو ٹریڈ گیپ تھا جو اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی تاریخ تھا $20 ارب ریمیٹنسز نکال کے بیچ میں سے. تو یہ جو ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ روپے کے اوپر پڑتا ہے. جب ڈالرز کی کمی ہوتی ہے تو روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کو جب روپیہ گرتا ہے تو چیزیں مہنگی ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور پھر انویسٹمنٹ بھی رک جاتی ہے. لوگ جنہوں نے پیسے باہر سے لگانے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اگر روپے نے گرنا ہی ہے تو وہ ڈالر میں پیسہ رکھیں. تو اس سے ساری اکانومی کی جو اکانومی کی ویلتھ بھی نیچے چلی جاتی ہے اور پھر جو انویسٹمنٹ بھی رک جاتی ہے. تو اس کے لیے ایک تو یہ ویلتھ کریشن اور دوسرا ڈالرز ہم کیسے بڑھائیں, اس کے لیے اوورسیز پاکستانی کی ہمیں بہت ضرورت ہے. ریمیٹنسز ان کی بڑھ گئی ہیں لیکن ہم ایسی چیز چاہتے ہیں کہ ان کی اب انویسٹمنٹ آئے ہمارے ملک میں. ابھی تک ہم ان کو کوئی وائبل چیزیں نہیں پریزنٹ کر سکے انویسٹ کرنے کے لیے. جو کرتے بھی ہیں انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم جیسے ایز آف ڈوئنگ بزنس آسانیاں ہوتی جائیں گی انویسٹرز کے لیے تو انشاءاللہ وہ ادھر بھی آئیں گے. لیکن یہ جو ہمارے 2 میگا پروجیکٹس ہیں اس میں کیونکہ عموماً وہ پراپرٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں تو یہ بہترین ان کے لیے اپرچونیٹیز انویسٹ کرنے کی ہوں گی. میں ایک چیز اب اوورسیز پاکستانیز کے اوپر کہہ دوں, ہمارے ملک میں پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے لوگوں میں کہ وہ اوورسیز پاکستانیز کو یا ڈیول نیشنل کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے وہ کوئی ملک کے غدار ہیں. سسپیشن سے دیکھا جاتا ہے جی وہ ڈیول نیشنل ہے. پہلے یہ ہم سمجھیں کہ یہ کیوں 90 لاکھ تقریباً پاکستانی باہر کیوں گئے, کیونکہ یہ زیادہ تر ہم نوکریاں نہیں دے سکے. دوسری چیز وہ اتنے کئی وہاں پاکستانی کوالیفائی کر بیٹھے, ان کی کوالیفیکیشنز اتنی اوپر چلی گئی ہیں
کہ ہمارے پاس ان کے لیے سوٹیبل جابز نہیں ہے، جاب ہیں تو ہم پیسے نہیں ان کو دے سکتے جو ان کو ملنے چاہیے. لیکن اوورسیز پاکستانی اس میں کب اپنے ذہن میں ڈال لیں، یہ ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہے، اس سے بڑا کوئی ایسٹ نہیں ہے. بہترین مائنڈز باہر ہیں، پروفیشنلز باہر بیٹھے ہیں، انٹرپرینرز باہر بیٹھے ہیں. جب بھی ہم ملک میں کنڈیشنز کریٹ کریں گے، یہ ہمارے پاس اتنی بڑی ریسورس پول ہے جو واپس آ سکتا ہے پاکستان میں. لیکن ان کو اس طرح ٹریٹ کرنا جی وہ اوورسیز وہ جی ڈیول نیشنل ہے، وہ یہ عہدہ نہیں لے سکتا اور وہ کوئی منسٹر نہیں بن سکتا، ہر دوسرے دن عدالت میں لوگ چلے جاتے ہیں. میں ابھی تک حیران ہوں کہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہمارے لوگوں کو جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں